السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، کھانے میں کس طرح سے بیٹھا جائے، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا آکل متکئا انما انا عبد آکل کما یأکل العبد واجلس کما یجلس العبد، رواہ البخاری۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ٹیک لگا کے نہیں کھاتا، میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا، میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور انہی کی طرح بیٹھتا ہوں۔ یعنی میں بندہ ہوں اللہ رب العالمین کا، اور بیٹھنے میں تواضع کرتا ہوں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے، اس میں غلام جس طرح سے بیٹھتا ہے یہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام چونکہ اسے کام کرنا رہتا ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی بول دے فلاں چیز لاؤ فلاں چیز لاؤ، تو اس وجہ سے گھٹنوں کو موڑ کر کے بیٹھنا یا داہنے پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھنا، یہ طریقہ ہوتا ہے، اور یہ آسان ہوتا ہے اٹھ کر کے جانے کے لیے۔ تو اس سے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ بتلایا گیا، اور ٹیک لگا کر کے کھانے سے منع کیا گیا۔ ہمارے پاس تو یہ حدیث موجود ہے، آج ڈاکٹر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیک لگا کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے کے لحاظ سے بھی، طبی طور پر بھی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے ہے، اگر اس کی کوئی موافقت کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی ہم حدیث کو ترجیح دیں گے۔ تو ٹیک لگا کر کے کھانا یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور انسان تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور نہیں تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ اسی طرح سے آپ کے چلنے پھرنے بیٹھنے کا جو طریقہ تھا وہ انسانوں ہی جیسا تھا، انسان تھے، انسانوں ہی جیسا آپ کا طریقہ بھی تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اسی کو اپنائیں۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد دعا پڑھ لینی چاہیے، جو بہترین دعا بھی ہے اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کھا کر کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر طاقت و قوت کے مجھے یہ رزق اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھ لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، رواہ البخاری و مسلم۔ دیکھیے، چھوٹی سی دعا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رزق سے نوازا ہے تو اس کا اظہار بھی ہو گیا اور اقرار بھی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور کھانا بھی کھا لیا، اللہ کی حمد بھی ہو گئی، اور پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن گیا۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، 10 سیکنڈ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انعام کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔